بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد ندیم اختر۔ دوستو، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ویب سائٹ کے بارے میں جو کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں ایک مکمل طور پر ویب سائٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جا کر آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں اور کیسے چیک کرنی ہوتی ہیں۔ جہاں پر میں نے گوگل کو اوپن کیا ہوا ہے، جہاں پر ہم لکھیں گے DLIMS، اس کو ہم اوپن کر لیں گے DLIMS کو۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گی، یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا ویریفائی ناؤ DLIMS۔ اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کچھ کر لینا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر کہ آپ ویریفائی کریں، یہاں پر آپ نے مین پیج پر آ جانا ہے۔ ان کی جو ویب سائٹ کا ہے ہوم پیج، جہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پر آ جائے گا۔ ان کا جو مین پیج ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، جہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو DLIMS، ایزی ٹو ویز ٹو اپلائی فار دا ڈرائیونگ لائسنس۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کر لیں گے اس کے پیج کے بارے میں۔ یہ ان کا پیج ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ویریفائی یور ڈرائیونگ لائسنس۔ یہاں پر ویریفائی کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو، اور اسی طرح سے ہم تمام کی تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ان کا جو ہے لائسنسنگ سینٹر کے پورے پاکستان کے اندر ان کے کہاں کہاں پر لائسنس کے سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو مطلوبہ شہر ہے، سٹی ہے، اس کا نام یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میرا جو سٹی ہے وہ بکھر ہے، میں بکھر کے اوپر کلک کروں گا تو اس کے سامنے ایڈریس آ جائے گا اور ساتھ میں فون نمبر بھی آ جائے گا۔ DPO آفس بکھر ان کے یہ سیل نمبر ہے۔ اور جیسے بھی آپ جس سٹی سے بلانگ رکھتے ہیں، وہاں کا جو سٹی ہے اس سے آپ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لیا ہے، لیا DPO آفس لیا میں ہے، اور اسی طرح سے ملتان کا ہم چیک کر لیتے ہیں، پولیس لائن ملتان۔ یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر ان کی جو ہے تمام کی تمام انفارمیشن یہاں پر موجود ہے۔ تمام کی تمام سٹیز جو کہ آپ کے نیئر بائی آفس ہیں، وہاں سے جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کہاں کہاں پر اور کس جگہ اپلائی کر سکتے ہیں جا کر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں ہم لائسنس انفارمیشن میں۔ جب آپ لائسنس انفارمیشن پر کلک کریں گے تو سب سے پہلا آپشن آ جاتا ہے ہاؤ ٹو اپلائی۔ جب آپ کلک کرتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر سسٹم کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ آف لرنر لائسنس۔ سب سے پہلے آپ کا بنتا ہے لرنر۔ لرنر کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، میں تمام کی تمام چیزیں ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں۔ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک مل جائے گا، اور یہاں پر آئی ٹائپ کا جو بٹن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو دوستو، اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں ایج لیمٹس آف لرنر پرمٹ۔ جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو موٹر سائیکل موٹر کے لیے آپ کو 18 سال کی جو ایج ہے وہ ہونی چاہیے، اور جو LTV آپ کا رکشہ TV ٹریکٹر اور جو بھی کمرشل کے لیے ہے اس کے لیے 21 ایئرس کا ہونا ضروری ہے جو آپ کی ایج ہے۔ لرنر پرمٹ آر ایشوڈ آن ڈیلی بیسس وچ ویلیڈیٹی آف 6 منتھس۔ جو آپ کو لرنر دیا جائے گا اس کی جو ہے مدت 6 مہینے تک موجود ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹ آف پرمٹ لائسنس۔ جو کہ آپ کا لائسنس ہوگا اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی۔ اپلیکیشن فارم اے ود ان فائل کور۔ فائل جو کور ہوتا ہے یہ آپ کو ان کے آفس سے مل جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اوریجنل لرنر پرمٹ آف ایٹ لیسٹ 6 ویکس، جو کہ آپ کو 42 دن کا لرنر پرمٹ دیا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، 3 پاسپورٹ سائز کی جو فریش تصویریں وہ ہونی چاہیے۔ اور یہ تمام کی تمام یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے فی شیڈول فار کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس۔ جہاں پر موٹر سائیکل کے لیے ہے 50 روپے کی ٹکٹ ہے۔ پھر یہاں پر ایشو 5 سال کے لیے اگر آپ نے اس کو بنوانا ہے تو 500 روپے، ٹوٹل فیس ان کے 550 روپے ہوگی۔ موٹر کار کے لیے 150 روپے کی یہاں پر ٹیسٹ فیس ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹیسٹ فیس لکھا ہوا ہے، ٹیسٹ فیس 150 روپیہ ہے، اور ایشو 5 سال کے لیے ہے 750 روپے کا، ٹوٹل فیس ہوگی 900 روپیہ۔ اسی طرح سے تمام کی تمام یہاں پر ڈیٹیلز جو ہیں آپ کے سامنے مینشن کی گئی ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو، یہاں پر ان کی ویب سائٹ سے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں موجودہ صورتحال کے مطابق کہ اس وقت کیا ریٹ جا رہا ہے۔ اس کے بعد ریکوائرڈ ڈاکومنٹ آف انٹرنیشنل لائسنس۔ جی دوستو، انٹرنیشنل لائسنس کیسے بنایا جاتا ہے اس کی انفارمیشن آپ کو یہیں سے مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لائسنس کیا ہوتا ہے؟ جی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے یہ لائسنس بنا کر جاتے ہیں باہر کے ملک میں۔ جب آپ باہر کے ملک میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں سعودیہ کے اندر آپ کا جو ہے سعودی لائسنس اتنی جلدی نہیں بن سکتا، اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، مہینہ ڈیڑھ کا درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اس کے بہاؤ پر آپ اپنی گاڑی کو وہاں پر ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ انہوں نے دی ہوئی ہے، فائل کور کی دی ہوئی ہے، ٹیسٹڈ کاپی CNSI کی دی ہوئی ہے، اور آپ کو جو لائسنس ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ کاپی آف پاکستان پاسپورٹ ویلڈ، آپ کو جو پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کی ویلڈ کاپی ہونی چاہیے، 2 ٹیسٹڈ فوٹوگراف پاسپورٹ سائز کی ہونی چاہیے، اور 66 روپے کی کوٹ فی ٹکٹ، یعنی کہ 66 روپے کی ڈاکخانے سے آپ کو ٹکٹ مل جائے گی۔ اور اپلیکیشن برنگ ہز اوریجنل CNSI ڈرائیونگ لائسنس اینڈ پاسپورٹ ود ہم، جن کے آپ اپنے ساتھ اوریجنل اپنا ID کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس جو آپ کا بنا ہوا ہے وہ، اور پاسپورٹ اوریجنل جو پاسپورٹ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ فائل تیار ہوگی اور آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات آ جاتی ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹ فار ڈپلیکیٹ لائسنس۔ اگر آپ کا جو ہے لائسنس گم ہو جاتا ہے یا کوئی چوری کر لیتا ہے یا کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لائسنس کو، آپ کو ڈپلیکیٹ لائسنس لینا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں پر لکھا ہوا ریکوائرڈ ڈپلیکیٹ لائسنس فارم ود فائل کور۔ آپ کو فائل کور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کے آفس سے مل جائے گی ٹریفک وارڈن کے۔ اینڈ اٹیسٹڈ کاپی آف CNIC، جن کی شناختی کارڈ کی ٹیسٹڈ فوٹو کاپی چاہیے، 2 ٹیسٹڈ فوٹوگراف پاسپورٹ سائز فوٹو، رپورٹ فرام کمپیوٹر سیکشن وچ ایکسپریس دا ایکسپائری ڈیٹ آف لائسنس۔ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے FIR لاسٹ لائسنس رپورٹ آف دا پولیس اسٹیشن، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ متعلقہ جو تھانہ ہوتا ہے آپ کا، تھانے کے اندر آپ نے جانا ہے، اور جہاں پر آپ کا لائسنس گم ہوا ہوتا ہے، ایکچولی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کا لائسنس گم ہوا ہے اس کا متعلقہ تھانہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے جا کر اپنی FIR درج کرانی ہوتی ہے۔ آپ کو کمپیوٹرائزڈ سلپ مل جائے گی، وہ لے کے آپ نے ساتھ جانا ہوتا ہے ٹریفک پولیس کے آفس میں، جہاں پر آپ کو یہ جمع کروانے کے بعد اس کے بعد ٹکٹس ول بی پاسڈ اکارڈنگ ٹو دا شیڈول، یعنی کہ پھر یہاں پر آ جاتا ہے اگر آپ کا موٹر سائیکل کا لائسنس گم ہوتا ہے آپ کو 100 روپے کی ٹکٹ لگانی پڑے گی، موٹر کار کا 150 روپے کی، ڈلیوری وین کی، یہاں پر تمام کی تمام یہاں پر ڈپلیکیٹ فیس کے لیے فیسز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو کتنی فیس وہاں پر دینی پڑے گی، یعنی کہ ٹکٹیں لگا کر آپ کو دینی پڑے گی۔ یہاں پر آ جاتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹ فار انڈورسمنٹ آف لائسنس۔ اس کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاپی آف میڈیکل سرٹیفکیٹ، کاپی آف NIC، فریش فوٹوگرافس، اوریجنل لرنر پرمٹ ایٹ لیسٹ 6 ویکس کا ہونا چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس کے اکارڈنگ ٹو شیڈول ہونا چاہیے۔ فرسٹ لائسنس ول بی اٹیسٹڈ، جو آپ کا پہلا لائسنس بنا وہ آپ کا اٹیسٹڈ ہونا چاہیے۔ فردر ڈیٹیل کورٹ، ٹریفک پولیس انکوائری آفس، جو کہ وہاں پر آپ نے تمام چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں۔ ریکوائرمنٹ جو ان کی ہے، اس کے جو آپ نے انڈورسمنٹ لائسنس کے لیے جو چیزیں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فائل کور ہوگا، 2 فوٹوگراف فوٹو ہوں گی، آپ کی CNSI ہوگی، اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس ہوگا، میڈیکل رپورٹ ہوگی، اور ٹکٹ ڈرائیونگ لائسنس، جن کی یہ جو ہائی لائسنس یہ اپنے تصدیق کروانے کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کا یہ ڈرائیونگ لائسنس تصدیق شدہ ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ یہاں پر یہ یعنی کہ ایشو فی فار 5 ایئرس، جو 5 سال کی ان کی فیس ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ فائن شیڈول آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے لائسنس تو اس کے لیے آپ کو کتنا فائن دینا پڑے گا، اس کے تمام ڈیٹیلس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی دوستو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں جی یہاں پر اس کے بعد ویریفائی لائسنس، کہ اگر آپ کا لائسنس بن گیا ہے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے WT، یہ کیپٹل ورڈ میں آپ نے دیکھ لینا ہے WTR، اور یہ ہے لاسٹ میں P جو کہ اسمال کیپٹل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پلیز انٹر یور NIC کارڈ یہاں پر ہم فل کر دیتے ہیں۔
فل کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے جی ویریفائی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے یہ میرا لائسنس ہے، یہ بنا ہوا ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، جو ہے آپ کا ویریفائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی ویریفائی لائسنس کے بعد ہے ٹریک لائسنس جو ڈیلیوری، کہ اگر آپ کا لائسنس جو ہے وہ بن چکا ہے، اس کے بعد یعنی کہ آپ کا لائسنس پرنٹ ہو چکا ہے یا پرنٹ نہیں ہوا ہے، جب پرنٹ ہو گیا ہے ٹی سی ایس کے آفس میں گیا ہوا ہے، ٹی سی ایس کے آفس میں چلا گیا تو اس کا ٹوکن نمبر کیا ہے، جہاں پر آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو جہاں پر دے کر تمام کی تمام انفارمیشن جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو تمام کی تمام چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں ڈاؤن لوڈس کے اندر کیا ہے، ریگولر یہاں پر تمام کی تمام آپ کو فارم مل جاتے ہیں، جیسے کہ ریگولر ڈرائیونگ لائسنس فارم اور ڈرائیونگ لائسنس رینیول فارم۔ اس کے بعد آپ کو مل جائے گا ڈپلیکیٹ لائسنس فارم، انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کا فارم آپ کو مل جائے گا، اور اس کے بعد مل جائے گا آپ کو میڈیکل کا فارم بھی مل جائے گا، اور انڈورسمنٹ آف لائسنس فارم۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے تمام کی تمام انفارمیشن جو ہے یہاں سے فارم جو ہیں وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ آپ کو آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے یہ فارم فل کر لینا ہے۔ فارم فل کرنے کے بعد ٹکٹ لینے کے بعد آپ نے ان کے آفس جانا ہے ٹریفک والوں کے، اور وہاں سے آپ نے لائسنس کے لیے ایک فائل بنوانی ہے، اور وہاں پر اپنی فائل کو سبمٹ کروا لینی ہے، جہاں سے آپ کو تمام کی تمام چیزیں بتا دی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اباؤٹ کے اندر اس کے انفارمیشن وغیرہ ہے، تو واپس آ جاتے ہیں ڈی ایل آئی ایم ایس کی۔ یہاں پر ڈی ایل آئی ایم ایس کا تمام ایبریویشن بنتا ہے ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم۔ یہ تھی تمام کی تمام انفارمیشن جو کہ یہاں پر میں نے آپ کو بتانی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی بھی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ نے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں معلومات کو اپنے تک حاصل کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے۔ آپ نے کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایجنٹ کے متھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد اپنے آئی ڈی کارڈ کو انٹر کرنا ہے، انٹر کرنے کے بعد آپ کو تمام کی تمام معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ جی دوستو، یہ تھی ڈی ایل آئی ایم ایس کی ویب سائٹ جس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔